ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، اور برابر نہیں ہے بھلائی اور برائی، برابر نہیں ہے۔ ادفع باللتی ہی احسن، اس برائی کو اچھائی سے دور کرو، اچھائی سے دو ڈالو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، سو جو تمہارے اور اس کے بیچ میں جو دشمنی تھی، جو تمہارا دشمن تھا، جو تمہارے بیچ کی دشمنی تھی، تو وہ شخص ایسا ہو جائے گا جیسے وہ تمہارا سب سے قریبی دوست ہو۔ قریبی دوست ہو، تمہاری جو دشمنی ہے دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ کب؟ جب تم اس کی بھلائی کا جواب، اس کی برائی کا جواب بھلائی سے دو گے، اچھے الفاظ میں دو گے، بھلائی سے اس کا جواب دو گے، تو اس کی اور تمہاری دشمنی جو ہے وہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے کہ آج مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہے، ظلم و ستم کا شکار ہے، پریشان ہے، ظلم و ستم میں پھنسا ہوا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے مار کاٹ پر مسلمان اتر آئے، نہیں، اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی ہے کہ آدمی جو ہے مار کاٹ پر اتر آئے۔ اسلام جو ہے امن کا پیغام لے کر آیا ہے، اسلام جو ہے امن کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلام اس دور میں دنیا میں آیا ہے جس وقت دنیا جو ہے خاتمے کی طرف جا رہی تھی، پوری دنیا میں مارکٹ مچی ہوئی تھی۔ دنیا کا وہ جو تھے وہ کالا یگ تھا، کالا وقت تھا پوری دنیا کا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں قدم رکھا، اور جب آپ کو نبوت ملی تو آپ کے سامنے پوری مصیبتوں کے پہاڑ تھے، چیلنجز تھے، بہت ساری چنوتیاں تھیں کہ دنیا کے لوگوں کو جو ہے سیدھے رستے پر ڈالنا۔ اور اس میں سب سے زیادہ بگڑے ہوئے جو لوگ تھے وہ عرب کے لوگ تھے۔ وہ اس حد تک بگڑے ہوئے لوگ تھے کہ وہ تلوار کی دھار چیک کرنے کے لیے کہ تلوار میں دھار تیز ہے یا نہیں ہے، وہ جانچنے کے لیے کسی کی گردن پر مار کر دیکھتے تھے، یا مر گیا گردن کٹ کر گر گئی، کوئی بھی ہو، گردن پر مارا کٹ کر گر گئی، ہاں تلوار اس کی جو ہے دھار تیز ہے۔ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے سیدھے رستے پر ڈالا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو رحمت، پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اسلام جو ہے رحمت کا پیغام لے کر آیا ہے، امن کا، محبت کا پیغام لے کر آیا ہے، دشمنی کا، نفرت کا پیغام لے کر نہیں آیا ہے دنیا میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، ایمان والو سیدھے رہو، جمے رہو اپنی بات پر، جو حق بات ہے اس کے گواہی دینے میں جمے رہو، اس میں جھوٹ کی مکس اپ مت کرو۔ اور پھر جو پیغام دیا ہے وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھار دے، اس بات پر تیار نہ کر دے کہ تم جو ہے عدل و انصاف کے جو پیمانہ ہے اس کو چھوڑ دو، عدل و انصاف چھوڑ دو، ناانصافی پر اتر آؤ، ظلم پر اتر آؤ۔ کس وجہ سے؟ کہ کسی شخص نے تمہارے ساتھ برا کیا تھا، کوئی تمہارا دشمن ہے، اس کی دشمنی کے سبب، اس کی دشمنی کی وجہ سے تم بھی دشمنی کے باعث کوئی بات صحیح تھی، اس صحیح کو تم غلط کر کے پیش کرو تاکہ اس کا نقصان ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بالکل منع کر رہا ہے، صاف صاف الفاظ میں منع فرمایا ہے۔ اعدلوا، عدل کرو، وہ اقرب للتقوی، وہ تقوی کے، وہ اللہ کے ڈر کے بڑا قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اللہ اپنا ڈر تمہیں دکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا ڈر دے رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، چاہے وہ دشمن چاہے تمہارا مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو، جس نے تمہارے ساتھ برا کیا ہے اور پھر آج اس کا کوئی معاملہ پیش آیا ہے جس میں وہ حق پر ہے اور تم اس کے خلاف گواہی دو، تو چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلمان ہے، تو تم سے اس کی امید نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ چیز کرو جو غلط ہے، جو ناجائز ہے، جو گناہ ہے۔ تم حق بات کو چھوڑ کر جھوٹ پر چلے جاؤ، اس کی تم سے کوئی امید نہیں ہے۔ تو اسلام میں جو لوگوں نے جہاد کا مطلب بنا دیا ہے کہ مار ڈالو لوگوں کو، جہاد کا یہ مطلب نہیں ہے۔ جہاد کا معنی ہوتا ہے جد و جہد کرنا، لڑنا، سنگھرش کرنا، سٹرگل کرنا، سٹرائیو۔ جہاد کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ حق کو اوپر رکھنے کے لیے حق کی جو لڑائی ہے اسے جہاد کہتے ہیں۔
اللہ کے لیے حقیقی جو آدمی لڑائی لڑتا ہے اسے جہاد کہتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد جہاد کرنے والا وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے. سردیوں کا موسم ہے، آدمی رجائی میں پڑا ہے، فجر کا وقت ہو چکا ہے، پتہ ہے کہ فجر کا وقت ہے، اب نماز پڑھنی ہے، تو نکلنے کا دل نہیں کرتا ہے. تو مجاہدہ یہ ہے، جہاد یہ ہے کہ اپنی رضائی کو چھوڑو اور جو ہے نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ پانی بھی گرم نہیں ہوتا، ٹھنڈا ہے، تو ٹھنڈے میں وضو کرو. یہ جہاد ہے. لوگوں کو قتل کر دینا جہاد نہیں ہے، اس کو جہاد نہیں کہتے. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور اگر وہ لوگ جو تمہارے دشمن ہیں وہ تمہاری طرف امن کا پیغام کا، امن کا ہاتھ بڑھائیں، صلح کا ہاتھ بڑھائیں تمہاری طرف، تو تم اس پیغام کو قبول کر لو، تو صلح کر لو. تو اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہیں اور حضرت سمیہ جو ہیں آپ پر ایمان لے آئی تھی، مسلمان تھی. ان کو ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے ایک ٹانگ جو ہے ایک اونٹ سے باندھ دی ہے، وہ ایک طرف چلا رکھا ہے، اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ سے باندھ رکھی ہے، اور جو ہے اس کو بیچ سے پھاڑ رہے ہیں. عورت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں، کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں. آپ نے وہاں کوئی جہاد نہیں کیا، صبر کی تلقین کی. بھائی بزرگ دوستو، اسلام تو یہ برداشت سکھانے کے لیے آیا ہے، لڑنے مارنے کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہے کہ مار کاٹ کر دو. اس کے لیے اسلام جو ہے دنیا میں نہیں آیا. مار کاٹ تو پہلے بھی بہت ہوتی تھی، مار کاٹ کرنے کے لیے اسلام کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جو ہے مار کاٹ سکھلانی ہے انسان کو. نہیں، تو جس دن سے انسان دنیا میں آیا ہے، قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، اس دن سے مار کاٹ دنیا میں شروع ہے. اس میں کچھ سکھانے کی کیا چیز ہے؟ اسلام تو امن سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہے. اور پھر بھائی بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ تمہارے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ تمہارے دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی، جن کو تمہارے دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کہ تم اپنے رستے میں اپنے رستے، لکم دینکم ولی دین. تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ منع نہیں کرتا ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو، منع نہیں کرتا ہے. اور بے شک وہ کافر ہوں، بے شک وہ غیر مسلم ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ہے. یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا حکم دے رہا ہے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. اسلام جو ہے اچھے اخلاق لے کر دنیا میں آیا تھا، اخلاق لے کر آیا تھا. یہ مارکیٹ لے کر اسلام نہیں آیا تھا. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مکہ سے قریش، جو مکہ کے جو کافر تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور جو مدینہ والے تھے ان پر حملہ ور ہوئے اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بنتا ہے لڑنے کا. صحابہ کا یہ حق تھا کہ وہ لڑائی کریں، تلواریں نکالیں اور جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ حق بنتا ہے. لیکن اس کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے غزوہ خندق جسے کہتے ہیں، خندق کھدوائی، مدینہ کی چاروں طرف جو ہے خندق کھدوا دی، راستہ بند کر دیا، لڑنے سے انکار کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تدبیر کی کہ جس سے لڑنے کے راستے ہی بند ہو گئے. لڑ ہی نہیں سکتے، کیسے لڑو گے؟ بیچ میں خندق ہے، بیچ میں کھائی ہے، وہ فوج دشمن اس طرف ہیں، مسلمان اس طرف ہیں، کوئی راستہ ہی نہیں کہ لڑائی ہو. اب تو لڑائی کو بند کیا ہے. الخدع، لڑائی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. لڑائی کا جو مطلب آپ نے لیا ہے، لڑائی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخدع، دھوکے بازی کا نام دیا ہے. کوئی شان نہیں بتایا ہے کہ لڑنا جو ہے شان ہے مسلمان کے، نہیں، دھوکے بازی ہے لڑائی. تو تمہیں اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا ہے. وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور ان کی طرف انصاف کا معاملہ کرو. ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کا معاملہ کرنے والوں کو، اچھا سلوک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. ناپسند نہیں کرتا، پسند کرتا ہے. تو یہاں ترغیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ تم جو غیر مسلم جو
لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اچھا برتاؤ رکھو، برے برتاؤ سے باز آ جاؤ،